میرا ایک شاگرد جو مجھ سے قرآن پاک پڑھا تھا، پہلے قرآن پاک پڑھا تھا، اب تو ماشاءاللہ وہ بچوں والا ہے، پریشان اور اداس تھا۔ ملنے آیا، میں نے اس کی اداسی بھانپتے ہوئے میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ پریشان لگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا بس استاد جی آپ دعا کیا کریں، بس ویسے طبیعت ایسی ہے۔ لیکن استاد جس کے پاس ایک بچہ 2 سال یا 3 سال پڑھا ہو، استاد مردم شناس ہوتا ہے، مزاج شناس بھی ہوتا ہے اور موقع شناس بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ صفات استاد کے اندر نہیں ہیں تو استاد میں مہارت نہیں ہے، یوں کہیں گے۔ مردم شناسی اور موقع شناسی یہ استاد کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا میں تیرا استاد ہوں، مجھے پتہ ہے تیری طبیعت یہ نہیں ہے، کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے۔ تو اس نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کے متعلق، جو وہ بھی میرا شاگرد تھا، اس کے متعلق کہنے لگا کہ استاد جی اپنے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، صرف میں پریشان نہیں ہوں، گھر کے سارے افراد، میرے والدین بھی پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ کہنے لگا کہ وہ نشے کی علت میں مبتلا ہو گیا ہے، اب تو وہ چھوٹے موٹے نقصان بھی کرنے لگ گیا ہے لوگوں کے، ہمسایوں کے، چوری چکاری وغیرہ کی جانب اس کا اشارہ تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی عرصہ ہو گیا ہے آپ میرے پاس آتے رہتے ہو، ملتے رہتے ہو، کبھی آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کہنے لگا استاد جی چھوڑیں، اپنے دکھوں کو کس کس کے سامنے بیان کریں؟ کہنے لگا کہ شروع میں میری یہ عادت تھی کہ جس کو میں مخلص پاتا تھا اپنے دکھ اس کے سامنے بیان کر دیتا تھا، پھر میں نے اس بات کو بھانپ لیا، آزما لیا کہ جس کے سامنے ہم نے دل کھول کے رکھ لیا اور اپنے راز اس کے سامنے افشا کر دیے، جب موقع ملا اس کو تو اس نے وہی راز اگل دیا، اور جس راز نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو جب سے میں نے اس راز کو بھانپ لیا کہ کسی کے سامنے اپنے دل کے حال کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، تو تب سے میں نے لوگوں کے سامنے شکوے شکایات، لوگوں کے سامنے اپنے رازوں کا اظہار کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب کسی کے سامنے راز افشا نہیں کرتے۔ بس ایک ہے جو حقیقی رازدان ہے، بس جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس حقیقی رازدان کے سامنے اپنے راز کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے دل کے حالات کو کھول دیتے ہیں، اپنا دل کھول کے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کہ جس کے سامنے اپنے راز بیان کرنے سے کبھی بھی یہ دل کے اندر نہیں احساس ہوا کہ یہ کسی بھی موقع پر ہمارے راز کو افشا کر دے گا، یا ہمیں اذیت پہنچائے گا، یا ہمیں رسوا کر دے گا۔ کہنے لگا وہ حقیقی اللہ ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں، اور وہیں سے مداوع بھی ملتا ہے، تسکین بھی ملتی ہے، اور جو دکھ ہوتا ہے وہ سکھ میں تبدیل ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ استاد جی میں نے کہا کہ کیا کمال بات کی ہے میرے عزیزو، حقیقت یہی ہے کہ جس نے اس راز کو جان لیا کہ لوگوں کے سامنے اپنے راز کو بیان کرنا اپنے آپ کو بے بس کر دینا ہے، اپنے آپ کو بے وقت کر دینا ہے، اپنے آپ کو گرا دینا ہے، اور اپنے آپ کو ہر وقت ٹینشن اور الجھن میں مبتلا کر دینا ہے، تو وہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے راز دوسروں کے سامنے بیان کر دیے۔ اپنا دکھ، اپنا کرب، اپنے آلام، اپنے مصائب اور مشکلات اگر پیش کرنے ہیں تو پھر خالق کائنات ہے، جب تمہارا دل چاہے تم اس کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرو، اس کے سامنے مناجات پیش کرو، اس کے سامنے اپنے مسائل بیان کرو، یقین جانیے وہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یقین جانیے ہمارے رازوں کو کبھی بھی افشا نہیں کرے گا، یقین جانیے ہمارے مخالفوں کے سامنے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا یہ تو ایسا ویسا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو ہم نے اپنا سمجھا ہوا ہے، اس کو ہم نے اپنا سمجھا ہوا ہے، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہوا ہے۔ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی ہمارے رازدانوں کو، کوئی ہمارا رازدان نہیں ہے، کوئی ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں ہے۔ دکھوں کا مداوا اللہ رب العزت، حقیقی رازدان اللہ رب العزت، حقیقی مخلص اللہ رب العزت، حقیقی خیر خواہ اللہ رب العزت ہیں۔ صبح کے وقت اٹھ جائیے، کائنات سوئی پڑی ہے، ہر آدمی سویا ہوا ہے، وہ جاگ رہا ہے اور وہ آسمان دنیا پہ آ چکا ہے، کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے اپنے دکھوں کو سکھ میں تبدیل کرنے والا، میں اللہ اس کے دکھوں کو سکھ میں تبدیل کر دوں۔ ہے کوئی اپنے پریشانیوں کو پیش کرنے والا، اس کے پریشانیوں کو میں ہٹا دوں اور اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر دوں۔